السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے ثواب سے کون لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، رب الصائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ بہت زیادہ روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگ قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے، بیداری کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کون سے لوگ ہیں جن کو روزے کا ثواب بھی نہیں ملتا، اور کون سے لوگ ہیں کہ جن کو قیام کا ثواب بھی نہیں ملتا؟ وہ میں نے آپ کے سامنے 5 قسم کے لوگ بیان کرنے ہیں، 5 چیزیں بیان کرنی ہیں، 5 اعمال بیان کرنے ہیں کہ اگر وہ انسان میں ہیں تو وہ اس کو روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ سب سے پہلی چیز عدم ایمان، یعنی جس آدمی کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کے اسماء و صفات پر اگر وہ ایمان نہیں رکھتا تو گویا کہ اس کا نہ روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ اس کا قیام قبول ہے، نہ قرآن کی تلاوت قبول ہے، کیونکہ اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے بھئی ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں اس کو کسی اور میں شامل نہ کیا جائے۔ ہمارے آس پاس ایسے ہزاروں مسلمان ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی صفات دوسروں میں بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ کام اللہ بھی کرتا ہے، ہمارے بزرگ بھی کرتے ہیں، ہمارے بڑے بھی کرتے ہیں۔ یہ کام اللہ دعائیں سنتا ہے لیکن وسیلے کے ساتھ سنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا عمل اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسرا ہے کہ انسان کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو گویا کہ ہمارا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے، اگر ہمارا عمل سنت کے خلاف ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اور روزہ افطار کرتے وقت سنت کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کو بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا، آپ کا روزہ قبول نہیں ہوا۔ اس لیے جب روزہ افطار کریں تو اللہ کے حکم سے افطار کریں، جب روزہ رکھیں تو اللہ کے حکم سے رکھیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا عمل جس کی وجہ سے روزے کا ثواب نہیں ملتا، اس سے روزہ قبول نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ ہماری آپس میں قطع تعلقی، ایک دوسرے بھائی کا دشمن ہے، رشتہ دار کا دشمن ہے، دوست کا دشمن ہے، دل میں بغض ہے، حسد ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اللہ کی عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اس کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا، نہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو اس کو مہلت دے دو، اس وقت تک اس کا عمل قبول نہیں ہوگا جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم اپنی انا کو چھوڑیں، انا کو چھوڑ کر اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں حسد کو، بغض کو دل سے نکالیں۔ جب ہمارا دل حسد اور بغض سے پاک ہوگا تو ہمارا روزہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پانچواں عمل جو ہے جس کی وجہ سے روزہ قبول نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کی پامالی۔ جب انسان حقوق العباد کو پامال کرتا ہے، اس وقت اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرماتے ہیں، اتدرون المفلس، کیا تم مفلس کو جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے
جو غریب ہو، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے۔ مفلس کون ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، ایک آدمی آئے گا، کہے گا اللہ یہ جو بندہ ہے نا، اس نے مجھے گالی دی ہے دنیا میں، لہذا مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے بھئی اس کی اتنی نیکیاں اٹھاؤ اور اس مظلوم کو دے دو جس کو اس نے گالی نکالی۔ ٹھیک ہے جی، دے دی گئی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، مجھے انصاف چاہیے، میں دنیا میں بدلہ نہیں لے سکا، اب مجھے انصاف چاہیے، اتنی نیکیاں اس کو دے دو، دے دی جائیں گی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، کہنے لگا اللہ اس نے میری زمین پر قبضہ کیا تھا، اللہ فرمائیں گے اس کی اتنی نیکیاں دے دو۔ بندے ابھی باقی ہیں لیکن اس کے نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، اللہ اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے جو مظلوم لوگ ہیں ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے سر پر رکھو اور اس کو جہنم میں رسید کر دو۔ اس کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، روزے کے عمل کو برباد کر دیا گیا، نماز کے عمل کو برباد کر دیا گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا جب تک میرے بھائی حقوق العباد کا خیال نہ رکھیں گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جنت ویسے مل جائے گی؟ نہیں ملے گی بھائیوں۔ حقوق العباد اگر آپ کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ تو حقوق العباد کا خیال رکھیں، کسی مسلمان کا دل آپ کی طرف سے تکلیف میں نہ ہو، کوئی مسلمان آپ کی طرف سے تکلیف میں نہ ہو، تب جا کے روزے کا عمل جو ہے، روزہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اگر یہ 5 چیزیں اللہ پر ایمان نہ ہوا، اخلاص نہ ہوا، سنت کی مخالفت ہوئی، قطع تعلقی ہوئی، حقوق العباد کی پامالی ہوئی، تو پھر سمجھ لینا کہ آپ کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق بخشے، اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واتوب الیہ۔